اور وہ درود شریف یاد کر کے آپ نے بھی روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 500۔ جس کو یاد ہو جائے گا وہ پڑھے گا، وہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ جس کو یاد ہو جائے گا وہ پڑھے گا۔ بڑا جو لمبا جس کو یاد نہیں ہوتا وہ بے شک نہ پڑھے، پر جس کو یاد ہوگا، اور میری گارنٹی ہے یاد ہو جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اتنا لمبا چوڑا درود شریف نہیں ہے، بہت مختصر درود شریف ہے۔ جس بندے نے دن رات میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس برکت سے اللہ اس کی پریشانی بھی دور کریں گے، اور اس کی برکت سے اللہ قیامت کے دن میرے آقا کا قرب بھی اسے نصیب کریں گے۔ بتا دوں درود شریف کہ اگلے سال بتاؤں؟ جی ابھی بتاؤں؟ پکی بات؟ پڑھیں گے نا؟ میں بتا دوں تو پڑھیں گے؟ بہت چھوٹا درود شریف ہے۔ میں نے 2 دعا بتانی ہے، ایک دعا تو یہ بتانی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ تو سب کو آتا ہے، اتنا تو سب پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے نماز میں، اللہم صلی علی محمد، یہی ہے اللہم صلی علی محمد، یہاں تک تو سب کو آتا ہے۔ آگے صرف 2 لفظ بولنا ہے، کما تحب و ترضا لہو، کما تحب و ترضا لہو، کما تحب و ترضا لہو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا لہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا لہو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور قرب و جوار سے اور دور و دراز سے تشریف لانے والے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اتفاق کی بات ہے میری زبان بنگالی نہیں ہے، اور آپ میں سے بہت سارے احباب بنگالی سمجھتے ہیں۔ کل سے مدیر محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیان کرو بیان کرو بیان کرو۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی میری زبان بنگالی نہیں ہے، اور مجمع بنگالی بولنے والا پڑھنے والا، اس لیے جو حضرات بنگلہ زبان میں ان کو بیان کر سکتے ہیں ان سے بیان کرائیں۔ میں پیچھے سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو کچھ علماء کرام بلائیں، اللہ ان کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے آج مجھے مجبور کیا کہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے کے بعد کچھ بات کرنی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 بات پیش کرتا ہوں، صرف 2 بات، تقریر نہیں کروں گا، بیان نہیں کروں گا، 2 عمل بتاؤں گا۔ امید ہے کہ اس 2 عمل کو سننے کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ میرا بھی فائدہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ صرف 2 باتیں بتاؤں گا، 2 باتیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری اولادوں تک، ہماری نسلوں تک ہماری اس بات کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلا واقعہ سنیے، پہلا واقعہ، میرے اور آپ کے آقا، 2 جہاں کے آقا، سارے جہاں کے آقا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مل کر صلی اللہ
علیہ وسلم. اتنا بڑا مجمع ہے، اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی زور کے ساتھ کہیں کہ بیٹھے آپ یہاں ہو اور آپ کا درود شریف مدینہ منورہ میں پہنچ جائے. کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس لگتی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس مجلس میں بیٹھے ہوتے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے اور اس طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے درمیان میں بیچ میں کوئی نہیں بیٹھتا تھا. یہ ایک عام محفل کا دستور تھا. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابو بکر اس مجلس میں موجود ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کے بیچ میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی. ایک دن ایسا ہوا، ایک پنڈو آیا. پنڈو بولنے سے دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، وہ آدمی آیا اور آدمی آ کر دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پیچھے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو کہا سامنے آ جاؤ. سامنے بلایا. وہ جب سامنے آیا تو بیچ میں بیٹھ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آ گیا. وہ دیہاتی، دیہات سے رہنے والا، وہ اور سامنے بلایا، سامنے بلایا، سامنے بلایا، یہاں تک کہ وہ پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے اٹھو، تم میرے پاس آ کے بیٹھو. حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پنڈو آدمی کو، دیہاتی آدمی کو، اعرابی آدمی کو، گاؤں کا رہنے والے کو اپنے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھا دیا. حیران ہو گئے سارے صحابہ کرام. آج تک کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں اور بیٹھنے کی ہمت نہیں. آج پہلی بار ہے کہ کسی آدمی کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر کے اور ان کے بیچ میں بٹھا رہے ہیں. سارے آدمی تعجب کر رہے ہیں، سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، تعجب کر رہے ہیں. یہ کون آدمی ہے؟ پہلے تو دیکھا نہیں، اور شکل و صورت سے لگتا ہے دیہات سے آیا ہے، گاؤں سے آیا ہے. تو اس کو کیوں بٹھایا؟ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حیران ہیں، پریشان ہیں، تعجب کر رہے ہیں، اس کو کیوں بیچ میں بٹھایا؟ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کا چہرہ دیکھا کہ یہ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، تو پوچھا تم پریشان ہو کہ میں نے اس کو ابو بکر کے اور میرے بیچ میں کیوں بٹھایا؟ اس لیے پریشان ہو؟ سارے صحابہ کرام نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے پریشان ہیں کہ آپ نے آج تک کسی کو اپنے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھایا نہیں. آج اس کو بٹھایا، وہ تو پیچھے بیٹھ گیا تھا، آپ نے وہاں سے بلایا 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 بلایا، بلانے کے بعد آپ نے آپ کے دونوں کے بیچ میں بٹھایا. ہم لوگ حیران پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کو میں نے نہیں بٹھایا، ادھر اس کو میں نے اپنی مرضی سے نہیں بٹھایا، مجھے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو میرے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا ہے تو میں تو اللہ کے کہنے سے اس کو بٹھایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور زیادہ تعجب ہوا. آپ کو بھی ہو رہا نا تعجب؟ ان کو بھی ہوا. ہم تو سن رہے ہیں تو تعجب ہے، وہ تو دیکھ رہے تھے. انہوں نے پوری زندگی میں کبھی بھی ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کسی کو بیٹھتے دیکھا ہی نہیں. آج بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، تعجب ہو رہا. تو کہا میں نے نہیں بتایا، مجھے تو اللہ نے بتایا کہ اس کو آپ کے بیچ میں بٹھاؤ. ایک طرف ابو بکر ہو، ایک طرف آپ ہو، اور یہ بیچ میں بیٹھے.
صحابہ کرام کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بٹھایا بلکہ اللہ نے کہا ہے بیٹھاؤ، کیا یہ کیا عمل کرتا ہے؟ ایسا کون سا یہ عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ جہاں آج تک کوئی نہیں بیٹھا وہاں اللہ نے کہا ہے کہ اس کو بٹھاؤ؟ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا، جیسے آپ کو اور میرے کو تعجب ہو رہا۔ اب صحابہ کرام نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہم تو اللہ سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ آپ نے کیوں کہا اس کو بٹھاؤ۔ ایک آپ ہیں جو آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ ہیں اللہ سے پوچھ لیں کہ اس کو اللہ نے کیوں کہا کہ آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کہا میں نے اللہ سے پوچھا ہے تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایک درود شریف پڑھتا ہے، یہ بندہ ایک درود شریف پڑھتا ہے، اس درود شریف کی وجہ سے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ اس کو آپ کے اور ابو بکر کے بیچ میں بٹھاؤں۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میری اردو سمجھتے ہیں آپ، میں بہت ہلکی اردو بول رہا ہوں، مجھے کوئی زبان نہیں آتی، انگریزی نہیں آتی، بنگالی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، میں برما سے ہوں، مجھے برمیز نہیں آتی، میں بہت ہلکی سے ہلکی اردو کہہ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم میں سے کون ایسا ہے، مجھے ہاتھ کھڑے کر کے بتانا، میرا سوال پہلے سن لے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو دنیا میں تو پاسبل نہیں ہے، دنیا میں تو ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ، اللہ ہم کو جنت میں لے جائے گا، کہو انشاءاللہ، جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم کو بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ مقام دے کہ تم میرے قریب آ کے بیٹھو، ہم میں سے کون چاہتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے؟ الحمدللہ کوئی ہاتھ نہیں ایسا جو یہ نہیں چاہتا ہو، رکھ دو نیچے، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہم نہ بیٹھے۔ میرے اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ خواہش ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس میں بیٹھنے کو جگہ ملے، چاہتے ہیں نا؟ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں علماء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کو ہم فخر محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ملاقات کرنے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ہم ان کے پاس جانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ہم کو پاس میں بلا لیں اور ہم کو پاس میں بیٹھا دے تو ہماری جو ہے خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے نمائندے ہیں، جب ان کے پاس بیٹھنے سے ہم اتنے خوشی محسوس کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھنے سے ہم کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ میں اور آپ نے بھی وہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس درود شریف کو ہم نے وظیفہ بنا لینا ہے۔ جس درود شریف کو پڑھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے کہ اس پنڈ کے آدمی کو، اس گاؤں کے آدمی کو، اس دیہات کے آدمی کو آپ اپنے پاس بلا کر بٹھائیے، ابو بکر کے اور آپ کے بیچ میں بٹھائیے، آپ کے قریب بٹھائیے۔ وہ درود شریف پڑھنے سے اس عربی کا، اس دیہاتی کا، اس گاؤں والے کا اللہ نے اتنا بڑا رتبہ بنایا۔ اگر میں اور آپ پڑھتے رہیں گے اور ساری زندگی پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ ہم کو بھی یہ موقع دے گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون پڑھے گا یہ درود شریف؟ اگر مشکل نہیں ہے تو کون کون پڑھے گا؟ سب پڑھیں گے یہ درود شریف، سب پڑھیں گے۔ اگر موقع ہوا، زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بہت مختصر درود شریف ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق دے، دن رات میں کم از کم اسے 500 دفعہ پڑھیں گے، 500 ٹائم
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بے وضو باوضو اس درود شریف کو ہم دن رات میں 500 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ. میری گارنٹی ہے، میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہوں کہ جو دن رات میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی پریشانی نہیں چھوڑیں گے جو دور نہ کر دے، اور اللہ اس کی کوئی ضرورت نہیں چھوڑیں گے جو پوری نہ کر دے اللہ. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں 5 منٹ 10 منٹ اور لوں گا اور پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا. 5 منٹ اجازت ہے؟ اچھا جزاک اللہ. میں 5 منٹ اور لوں گا یا 10 منٹ لوں گا. میں آپ کو اپنے ایک واقعہ سناؤں، اور اس میں اپنا بڑائی کے لیے یا اپنے ناموری کے لیے نہیں سنا رہا، اس میں جو سبق ہے وہ سبق بتانے کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ مجھے عجب سے بچائے، کہو آمین. اللہ مجھے تکبر سے بچائے، کہو آمین. اللہ مجھے فخر سے بچائے، کہو آمین. اللہ مجھے ریا سے بچائے، کہو آمین. اللہ مجھے نمود سے بچائے، کہو آمین. اللہ مجھے حب جاہ سے بچائے، کہو آمین. اللہ مجھے خود پسندی سے بچائے، سب کہو مل کر آمین. میں اپنی خود پسندی کے لیے نہیں کہہ رہا، میں اس میں جو پیغام ہے وہ پیغام دینے کے لیے آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے ان کو دیکھا ہے اور ضرور دیکھا ہے. ابھی تو اللہ کی رحمت کو چلے گئے. ہمارے پیر و مرشد سیدی مرشدی مولائی ابھی حبی و محبوبی قطب الاقطاب حضرت اقدس مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ و برد مرجعہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، ان کے مرید تھے اور بہت بڑے مرید تھے اور ان کے بہت بڑے خلیفہ تھے. ان کا نام ہے حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی نور اللہ مرقدہ. ان کا انتقال ہو گیا. اتنے بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. اللہ نے ان کو یہ مقام، یہ درجہ، یہ رتبہ دیا تھا کہ جب روضہ اطہر پہ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب پہنچتے تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتے تھے، اللہ سارے پردے ہٹا دیتا تھا اور مولانا عبدالحفیظ صاحب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی تھی ان کو. اتنے بڑے بزرگ تھے. اور اللہ نے اے آنے والے مسلمانوں، اے میرے پیاروں، اے جامعہ مدنیہ قاسم العلوم شاہ باغ میں آنے والے اور ان سے محبت کرنے والے میرے بزرگوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کی نرالی نرالی شان ہوتی تھی. شیخ العرب والعجم، اولاد رسول آل رسول، شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ و برد مرجعہ، مسجد نبوی شریف میں، مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں 17 سال تک 17 سال تک بیٹھ کر انہوں نے حدیث پاک پڑھائی ہے. بولو نا الحمدللہ، سبحان اللہ. اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا. ہم لوگ ادھر سے پڑھتے ہیں حدیث شریف تو کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ مدینہ طیبہ میں بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے تھے قال قال رسول اللہ، بلکہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور روضہ اطہر کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال قال صاحب ھذا القبر، اس روضہ اطہر والے نے فرمایا. ایسے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے قال قال صاحب ھذہ الروضۃ الشریفہ، کہ مجھے اس قبر اطہر والے کا یہ فرمان سنا رہا ہوں. اس طرح اتنی 17 سال تک مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر انہوں نے جو ہے حدیث پاک پڑھائی. ایک دفعہ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ آیا کہ کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں، اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں کہ نہیں، یہ مسئلہ آ گیا.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، اور ہمارے بزرگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ کہو بے شک۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں، منہ سے بولو، زندہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے۔ جب ہم لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارا سلام بھی سنتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم سنیں، ہمارے پاس وہ دل نہیں ہے کہ ہم ان کا جواب وصول کریں، لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوئے دنیا میں کہ جب سلام پیش کرتے تھے قبر اطہر سے ان کو جواب آتا تھا، اور وہ جواب سنتے بھی تھے اور آس پاس والے بھی سنتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سنو۔ جب مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے سلام پیش کیا، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا جدی یا رسول اللہ، او میرے نانا جان آپ پر سلام ہو، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اولاد رسول تھے۔ تو انہوں نے کہا نانا جان حسین احمد مدنی آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کو صلاۃ و سلام پیش کر رہا۔ تو قبر اطہر سے جواب آیا، وعلیک السلام یا ولدی، میرا بیٹا تمہیں بھی محمد الرسول اللہ کا سلام قبول ہو۔ سارے لوگوں نے سنا، جتنے تھے سب نے سنا، اور مشہور ہو گیا اس زمانے میں کہ ایک ہندی کو، ہندوستان سے آئے ہوئے ایک ہندی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کا جواب آیا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کے لیے حاضر ہونے کی اللہ ہم کو سعادت نصیب فرمائے۔ ہم جائیں گے، سلام پیش کریں گے، آقا جواب دیں گے۔ ہمارے پاس تو وہ دل نہیں، وہ کان نہیں، لیکن آقا علیہ السلام کو ہم سلام تو پیش کر سکتے ہیں نا۔ تو وہاں حضرت اقدس بیٹھے ہوئے تھے، مسئلہ چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے۔ تو وہاں ایک باہر کا کوئی آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ مسئلہ غلط ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سلام قبر اطہر میں زندہ نہیں ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا زندہ ہیں۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ بحث شروع ہو گئی، بحث شروع ہو گئی۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور حضرت مدنی نے فرمایا اگر میں دکھا دوں تو، اگر میں تمہیں دکھا دوں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں تو؟ اس نے کہا تو میں مان جاؤں گا۔ تو حضرت نے جلال میں آ کر کہا یہ دیکھو، ایسے روضہ اطہر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ دیکھو۔ مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب نے روضہ اطہر کی طرف دیکھا۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں سنہری جالی بھی نہیں ہے، وہاں پردہ بھی نہیں ہے، وہاں دیوار بھی نہیں ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی کرامت تھی کہ ان کے درس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے زندگی میں جیتے جاگتے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کر لی۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، اور آپ ان سے وابستہ ہیں، آپ کے وہ بزرگ ہیں، اور آپ ان کو اپنا بزرگ سمجھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن بھی ایسے بزرگوں کا ہم کو ساتھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک بزرگ سے مولانا عبدالحفیظ صاحب، میں ان کی بات کر رہا تھا، تو وہ میں برما میں تھا، تو مجھے کوئی ضرورت پیش آئی، تو میں نے برما سے ان کو فون کیا۔ میں نے کہا حضرت جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں تو مدینہ طیبہ تشریف لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پہنچ کر میری طرف سے سلام بھی پیش کرنا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے میرا حال بھی عرض کرنا، اور یہ پریشانی بھی سنا دینا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے انسٹرکشن بھی لے لینا کیا کروں میں۔ کہتے ہیں میں کب جاؤں گا؟ ابھی جاتا ہوں تمہارے لیے۔ مکہ شریف میں رہتے تھے، وہ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ گئے، وہاں جو کچھ انہوں نے کیا، دوسرے تیسرے دن ان کا فون آیا، کہا مولانا محمد بلال۔ میں نے کہا جی محمد بلال بول رہا ہوں۔ کہا بھائی میں آپ کے لیے گیا تھا مدینہ طیبہ۔ میں نے کہا جزاک اللہ۔ کہا میں نے آپ کا سلام بھی پیش کیا۔ میں نے کہا بہت جزاک اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے
آپ کو بھی سلام بھیجا ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سلام کا جواب آیا۔ پھر میں نے کہا میری جو عرض کرنا تھا وہ پیش کیا؟ انہوں نے کہا پیش کیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ ایسا ایسا کر لینا۔ وہ ایک میرا مسئلہ تھا، وہ مسئلے کا جواب بتایا۔ پھر آگے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا محمد بلال کو کہو، یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھیجایا، محمد بلال کو کہو جو بھی پریشان حال اپنے کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر تمہارے پاس آئے، دنیا کی پریشانی، آخرت کی پریشانی، بیوی بچوں کی پریشانی، کام کاج کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی لے کر تمہارے پاس آئے تو تم انہیں یہ کہہ دینا کہ وہ دن رات کے 24 گھنٹے میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس درود شریف کی برکت سے اس کی پریشانی دور فرما دے گے۔ 500 مرتبہ یہ ان سے کہہ دینا کہ وہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اس 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے پر اللہ اس کی پریشانی سے اس کو نجات عطا کر دیں گے۔ یقین کیجئے اس دن کے بعد سے لے کر آج تک، اس دن سے لے کر جس دن سے میرے آقا کا یہ پیغام مجھ تک پہنچا ہے، کوئی بھی آدمی آیا، اپنی پریشانی لے کر آیا، اپنی کوئی پرابلم لے کر آیا، اپنی کوئی مشکلات لے کر آیا، کوئی ضرورت لے کر آیا، اور ہم نے اس کو 500 مرتبہ دن رات کے 24 گھنٹے میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، ان سے درخواست کیا اور اس نے پڑھا پابندی کے ساتھ۔ یقین کیجئے سفر میں ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کی پریشانی کو 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے دور کر دیا۔ اللہ نے اس کی پریشانی چھوڑی نہیں پیچھے، جب بھی وہ 500 مرتبہ درود شریف پر آ گیا، اس نے اپنا معمول بنا لیا، اللہ نے اس کی تمام پریشانی کو اس سے دور کر دیا۔ اس لیے دوستو میں نے یہ واقعہ سنایا اس لیے ہے کہ یہ درود شریف جو میں نے آپ کو بھی وہ جس کا میں نے بتایا کہ وہ دیہات کا آدمی آیا، وہ گاؤں کا آدمی آیا، وہ جو ہے وہ گاؤں میں رہنے والا آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اور حضرت ابوبکر کے درمیان میں پہلی بار بٹھایا۔ اس سے پہلے کسی صحابہ کرام کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور حضرت ابوبکر کے بیچ میں جا کر بیٹھ جائے۔ میرے آقا نے خود بلایا، خود بٹھایا، صحابہ کرام کو تعجب ہوا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا میں نے نہیں بٹھایا، مجھے اللہ نے کہا اس کو بٹھاؤ، اس لیے میں نے بٹھایا ہے۔ صحابہ کرام کو اور تعجب ہوا کہ بھلا اللہ نے کیوں کہا ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اب اللہ سے پوچھ کے بتاؤ کہ اللہ نے کیوں کہا اس کو آپ دونوں کے بیچ میں بٹھانے کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا وہ ایک درود شریف پڑھتا ہے، اس درود شریف کی برکت سے اللہ نے کہا ہے کہ اس کو آپ کے اور ابوبکر کے بیچ میں بٹھاؤں۔ آپ نے بھی وہ درود شریف یاد کرنا ہے، اور وہ درود شریف یاد کر کے آپ نے بھی روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 500۔ جس کو یاد ہو جائے گا وہ پڑھے گا، وہ وعدہ کرے کہ انشاءاللہ جس کو یاد ہو جائے گا وہ پڑھے گا۔ بڑا جو لمبا جس کو یاد نہیں ہوتا وہ بے شک نہ پڑھے، پر جس کو یاد ہوگا، اور میری گارنٹی ہے یاد ہو جائے گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اتنا لمبا چوڑا درود شریف نہیں ہے، بہت مختصر درود شریف ہے۔ جس بندے نے دن رات میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھا، اس برکت سے اللہ اس کی پریشانی بھی دور کریں گے، اور اس کی برکت سے اللہ قیامت کے دن میرے آقا کا قرب بھی اسے نصیب کریں گے۔ بتا دوں درود شریف کہ اگلے سال بتاؤں؟ جی ابھی بتاؤں؟ پکی بات؟ پڑھیں گے نا؟ میں بتا دوں تو پڑھیں گے؟ بہت چھوٹا درود شریف ہے، میں نے 2 دعا بتانی ہے، ایک دعا تو یہ بتانی ہے
اللہم صلی علی سیدنا محمد، یہ تو سب کو آتا ہے، اتنا تو سب پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی علی محمد، یہی ہے اللہم صلی علی محمد، یہاں تک تو سب کو آتا ہے۔ آگے صرف دو لفظ بولنا ہے، کما تحب و ترضی لہو، کما تحب و ترضی لہو، کما تحب و ترضی لہو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہو۔ یہ درود شریف وہ اعرابی، وہ گاؤں کے رہنے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کو یہ درود شریف اتنا پسند آیا، اللہ کی نگاہ میں یہ درود شریف اتنا مقبول ہوا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس اعرابی کو، اس صحابی کو آپ نے اپنے اور ابو بکر کے بیچ میں بیٹھا۔ تو یہ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ کون سا درود شریف ہے؟ زور سے پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، آگے پڑھیں گے کما تحب و ترضی لہو، کما تحب و ترضی لہو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہو۔ اس درود شریف کو آپ نے صبح شام دن رات 500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین کیجئے اللہ اس درود شریف کی برکت سے جس طرح کی بھی پریشانی ہوگی، اللہ آپ کی اس پریشانی کو دور کریں گے، اور انشاءاللہ 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 کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قریب میں اور پاس میں بیٹھنا اللہ نصیب کریں گے۔ خوش ہو گئے آپ؟ ناراض تو نہیں ہیں؟ میرے سے ناراض تو نہیں ہیں؟ جو ناراض ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ 2 آدمی ناراض ہیں، یہ 2 آدمی ناراض ہیں، ہاتھ کھڑا کیا، دوسرے کوئی ناراض نہیں ہے۔ نہیں، وہ بھی انہوں نے غلطی سے کر لیا، مجھے پتا ہے، یہ میں ویسے چکر دے جاتا ہوں، اس طرح لوگ کھڑے کر دیتے پھر بیٹھ جاتے ہیں، مجھے پتا ہے سب خوش ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی، ایک دوسری دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے، اس دعا کو پڑھے بغیر ہمارا اور آپ کا چارہ نہیں ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، صبح شام دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو معمول بنا لیں، معمول بنا لیں، معمول بنا لیں۔ اللہ اگر آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور انشاءاللہ قبول ہوگی، کیوں نہیں قبول ہوگی؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دعا کرنا تمہارا کام ہے اور قبول کرنا اللہ کہتے ہیں میرا کام ہے۔ دعا تم کرو، تمہاری دعا میں قبول کروں گا۔ ادعونی، مجھ سے تم دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں تم دعا کرو، قبول میں کروں گا، اور بندہ دعا کرے تو اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا۔ اس لیے آپ نے اس دعا کو مانگنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس دعا کو کئی بار سنا ہوگا لیکن مطلب نہیں معلوم، اس لیے انہوں نے اس دعا کے پڑھنے میں کوتاہی کی ہے۔ میں مطلب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ مطلب سمجھ میں آ جائیں، تو آپ مانگیں گے، دل سے مانگیں گے، اللہ وہ دعا قبول کریں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو، اللہم انی اسألک العفو فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ۔ جس کو جتنا لمبا آتا ہے وہ لمبا کر کے پڑھے، لیکن اگر نہیں آتا، عربی نہیں آتی، تو اللہ سے ایسے ہی دعا کرو، اے اللہ مجھے عافیت دے، مجھے عافیت دے، مجھے عافیت دے۔ بنگالی میں بھی بول سکتے ہیں اللہ مجھے عافیت دے دو، آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں اللہ مجھے عافیت نصیب کر، اللہ مجھے عافیت نصیب کر۔ عافیت کا معنی ہم کو نہیں معلوم، اس لیے ہم کو یہ دعا پڑھنے کا زیادہ شوق نہیں ہوتا۔ جب عافیت کا معنی معلوم ہو جائے گا پھر ہر آدمی ہر وقت اللہ سے عافیت مانگے گا، اور جب ایک دوسرے سے ملاقات کرے گا اور جب ایک دوسرے کو دعا دے گا تو دعا دیتے ہوئے بھی یہی دعا دے گا، اللہ تم کو عافیت نصیب کرے،
اللہ تم کو عافیت نصیب کرے، اللہ تم کو عافیت نصیب کرے، اس لیے کہ یہ دعا اس قدر جامع ہے، اس قدر جامع ہے کہ اس کا معنی معلوم ہو جانے کے بعد پھر بندہ جو ہے اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ دعا میں بتا دیتا ہوں عافیت کا معنی کیا ہے۔ اور دیکھو بھائی، ابھی جب آپ جائیں گے نا ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہ دعا ایک دوسرے کو ضرور دینا، ایک دوسرے کو دینا، آپ کو پریکٹس ہو جائے گا، آپ کو آپ کے عمل میں آ جائے گا، معمولات میں آ جائے گا۔ کوئی مسلمان کو دیکھو سلام کرنے کے بعد جب دعا دو تو سکو اللہ تم کو عافیت نصیب کرے، اللہ تم کو عافیت نصیب کرے۔ عافیت کا معنی کیا ہے یہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں بات ختم کرتا ہوں۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ عافیت کا ایک معنی یہ ہے کہ السلامت فی البطن من جمیع سیئ الاسقام۔ ایک معنی عافیت کا یہ ہے کہ جتنے بھی پریشان کر دینے والی مہلک بیماری ہے، کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اسٹروک ہے، ڈائبٹیز ہے، روماتزم ہے، اور جتنے بھی مہلک قسم کی بیماری ہے، العافیہ السلامہ فی البدن